دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان. تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہیں جی. مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے، تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک بار جی مزید جی، بس جی، اوے بس، او پائی میرے او کاکے چھڑ دو، کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں جی. چلیں جی ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں میرے، جب بھی پڑھنے کا موقع آئے تو بخل سے کام نہیں لینا. آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نا، نہ پڑھنے کی وجہ سے، جتنا کام خراب ہوا ہے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو، نہ آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا. آپ ٹی وی لگا کے تو اینکروں کو بیٹھ کے پہ سنتے ہو، اور بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے، انہوں نے سیدھی سچی بات کیوں بتانی ہے؟ پلاٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، پہلے طے ہوتا ہے غصے میں آ کے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینک دوں، تو بھی مجھے 2-3 گالیاں دے دینا. بعد میں کافی کٹھے بیٹھ کے پیئیں گے ادھر سے. کون کو خودو لگایا ہوا ہے؟ اور آپ بھی جناب پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھئے، پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے. تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تالا کر دیں گے. یہ ساری خرابی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ. صبح جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے؟ کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو؟ ناشتہ آپ ہی کر لو. اتنے کہنا پیدا ادھر عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، ادھر کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آئی ہے سوالو، وہ آپ ہی لے لینے. ادھر کہنا پڑتا ہے. اللہ یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب، آگے والا بھی خراب حضرت. اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے، کہنا میرا اللہ یہ تیسرا چوتھا بیان ہے، لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. حضرت سچ بتائیے گا ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار، کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بن. اقبال کو پتا تھا نا، اس لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا ساکیا، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو ظاہر جمع تھے مریدین، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، خاص الخاص بھی تھے. تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرما دی. جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آواز بلند نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے.
وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وہ کی آنکھیں بند تھی, آپ نے اس کی آواز سن کے نہ آنکھیں کھول دی. اور ذرا جواب سننا, کیا کمال جواب دیا آپ نے. اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا, اور کتنا یاد کیا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, تصوف میں ایک نام ہے جی, وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا, لوگ حاضر خدمت تھے, معارفت کے موضوع پہ, تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی. ان تے حضرت جی اندے مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معارفت دے موضوع تے گفتگو کریے. ان تے مرید بھی آئیں دے آندے نے کہ تویز دیو, ایک قلعہ تے 2 قلعے ہو جانے, جو 10 بجانے تے 20 بجا ہو جانے. وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو. جی حضرت کی کال پڑ گیا حضرت, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آٹا لے آنے ساڈے کول دم کر دے جی, مجھ نہیں ملنی. وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنے لے کے مجھا بنانا لینا ہے. اب یہی کام رہ گیا پیروں سے. تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ دیکھ کے. بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے, کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا کرتی تھی, جب سلوک, جب تصوف, جب زہد, جب تقوی, جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا. وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے. سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. وہ سب نے نا آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا. اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو, سیونی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. سیونی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن, اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی, تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے. اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے, لیکن نہیں ہے اب تو بستی. اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے. یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. میں پیچھے بھی کیا آئے ہوں, کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت. میں پیچھے بھی کیا ہوں بھائی, نون لیگ پی ٹی اے جھگڑے, ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے, اور وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے, بڑے لوگوں کی زبان سے سنی. وہ جی وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس فلاں ڈگری ہے, وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا. میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے, ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے. یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت, یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کر, یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک کر. میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے, سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابی ہے, لگا رہے ہیں, یہ دالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ او بھائی تیری چابی میں دندے نہیں, ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا, یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا, ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا, ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا, ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا, ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا, ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا,
ایک دندا ڈال اس میں درود پاک کا، اپنی چابی میں 8 ڈنڈے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے۔ تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا، کسی سے نہیں کھولنا ہے، تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے، تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اور جو اللہ کا نام لے، آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ اس حوالے سے آپ مرید ہوئے، حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، آپ نے بعد میں توبہ کی، اور توبہ میرے لگی نہیں کی تھی، توبہ پکی کی ہے، اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا۔ جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وی آئی، توبہ دی تے میں سمجھتی کیا ہے پکی۔ تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا، اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا۔ اور لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی، اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ۔ پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے۔ تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام۔ اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کیا کیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن شرط پہلے کیا ہے، پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے، اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں۔ تکمیل ہے یہ حضرت صوفی ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی باکمال شخصیت تھی۔ آپ نے 153 شعر لکھے حضرت، اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی، آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی۔ آپ نے 153 شعر لکھے حضرت، وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی۔ اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے۔ دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھر پھر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ۔ اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے۔ اللہ آتی ہے کیا کرنے ہمارا اندر ہے، لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کرتا۔ اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تو سارے ایسے نہیں نہ پھیرتے نے، ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ، ایک پلاٹ سٹی او سنگھ، ایک پلاٹ ویری ٹاؤن۔ اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے۔ بولے شاہ الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی،
بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی لیکن پتر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں. میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے. وہ بھائی وظیفے پڑھنے جو پیسے ہوندے تے سارے بہت امیر مولوی ہوندے حضرت جی, سارے بہت امیر مولوی ہوندے. وہ بھائی نہیں جی آندے, یہ تو صفائی کرتا ہے, یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو دنیا کو میں حیران ہوں فیس بک کو یوٹیوب دیکھ دیکھ کے حضرت. یہ وظیفے پڑھنا پیسے آنے تو سارے بہت مولویاں کر لیں حضرت. بلکہ یہ تو صابن ہے حضرت جو ہوتا ہے اندر کو. بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے حضرت. میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت. میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو. میں نے فرمان لگا ڈالے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تین کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت نے دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں. انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے, لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی ہوگی تو باہر جا کے پڑھی. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگی یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی انہوں ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگی وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ انہوں ناپسند ہے, کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ سے باہر ہے. یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام حضرت. ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے, یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے. اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6واں دن آیا نا بی بی صاحب آ گئی. آ کے کہتی ہیں حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں. اگر دانا آدمی تھے اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو منے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے جڑے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے. دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے, انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے, سارا دن پھر تسبیح چلی ہے
اللہ 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 اللہ۔ رات آئی تو پھر گھر، پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ تو پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا، میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے۔ اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا، اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ لیکن حضرت جی لیکن اللہ لیکن بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے۔ اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو بڑا پیڑا جا ٹروزر، وہ مسجد نہیں رکھے ہے، کیوں مسجد نہیں رکھے ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی ہے، اللہ دے گھر رہی ویاہ نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو۔ اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت۔ شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو، یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا وہ پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دیو کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے حضرت جی۔ ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے حضرت۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ A to Z سارے نخرے کر کے جاتے ہو۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے، آداب ہے حضرت، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب ہے، لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت۔ اور میں پتہ نہیں اب حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت، اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی۔
وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی، اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی، ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ، پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا، کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار۔ میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی، تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا، وہ شیروانی، آج کل دولہے ہمارے پینٹ کوٹ، اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ، چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے، تو دولہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں، تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے، تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہے آپ تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا، تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے، میرے تو کہنا پرچہ ہو گیا، میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا آگے ہو گئے، حضرت میں نے کیا کیا، میں نے کہا آج کلا یا پا کے آئے ہیں نا سر تے، انہوں نے کہا، میں نے کہا کوئی پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلا یا پاک سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی، نہیں حضرت میں بس یہ کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی لے دے کلا بن لے، اسی کدی ساڈے یار لے بھی بنیا دیا ہے، ووٹی لے دے کلا بن لے ساڈے یار لے، چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا، سارے چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو، نہیں جی ننگے تیری، ساری شبراتیں دیکھو اس کی، ہو سکتا ہے کسی شبرات میں باندھنی ہو، ننگے تیری، اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھی ہو، نہیں جی ننگے تیری، ساری شب معراج چیک کرو، ننگے سیری، 10 محرم دیکھو، ننگے سیری، یوم صدیق اکبر دیکھو، ننگے سیری، یوم عمر فاروق دیکھو، ننگے سیری، یوم عثمان غنی دیکھو، ننگے سیری، یوم مولا مشکل کشا دیکھو، ننگے سیری، یوم سیدہ کائنات دیکھو، ننگے سیری، رمضان کے جمعے چیک کرو، ننگے سیری، اور تاج راتاں دیکھو، ننگے سیری، اور سیوی دیکھ لو، ننگے سیری، اور عیدہ دیکھ لو، ننگے سیری، 10 سر اتنے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹی لئی مرن لئی ساڑھے سوڑے لئی نہیں بھائی، کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک، میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں، میں سکھانے جاتا ہوں، کو دسو تے صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی اور آنی، چلو پاگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت، کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ، اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے، اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں، کبھی بال، وہ بھائی اس نے ناچنا ہے، وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے، اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ، اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا، کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار، اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا، نہ چھڈو بیٹا، جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگتے ہو، وہ محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کوئی رنگ نہیں ہے صرف سونے کا رنگ، اور کوئی جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی مولانا نے لکھا ہے، بڑا کمال ہے، اور فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے،
علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خان بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا، بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا. بڑا ادبی آدمی لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نہ آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا، بادشاہ نے پہچان لینا. اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا. یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بول. اور اس کرتے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب اللہ ماشاء اللہ. تو اس نے کہا حضرت بس جی بس 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 آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا. تو اس نے کہا، وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وہ لکھا جی، وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا. وہ گیا حضرت، اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ. اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ. دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ. وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا. اب جس کسی نے آنا نا، اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا. اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا. اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنے، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے. وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا آیا ہے. اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا. دیکھو نا میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور. اس نے کہا چیک کرو، کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا. جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعتاً اللہ والا ہے. اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا شہزادی آ گئی.
اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کولا والا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں. اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو. اب شہزادی آئی, لوگوں نے بتایا شہزادی آئی. اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو. اسی انداز سے بیٹھا. شہزادی بیٹھی رہی, دعا کے لیے کہا, اس دعا کر دی. جا تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے کہا اٹھا, میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں, تو پھر کن جھمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت, لے جا, تجھے اس کی بھوک ہوگی. وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا. اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے, سوکھا تو نہیں آنا, لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے, آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا, کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی. بادشاہ بھی عقیدت ہے, نظریں جھکائے بیٹھا رہا, ڈرا ڈرا سا. وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا. ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا. اس نے دعا کر دی. بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے لینے سے انکار کر دی. جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا, تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نا اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. اب بادشاہ پیچھے ہٹے. وہ کہے میں دنیا دار, آپ اللہ والے, کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہے اللہ والے, وہ میرے پاؤں چھوڑو, میں تو آگے دنیا دار, آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. وہ پھر پاؤں پکڑ, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. بادشاہ نے امان دی. اس نے کہا دی امان. اس نے جناب وہ پگ اتاری. وہ چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی, تو اپنا ہی بندہ نکل آیا. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کمال کر دیا تم, میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا, تجھے زبان دی تھی, اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, جو مانگے گا دے دوں گا, بادشاہی بھی دے دوں گا. اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ رو پڑا اور رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کیوں, تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے. اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. اس نے کہا کیا ملا, تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے, کیا ملا تجھے. اور کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا, صرف حلیہ میں نے ہونے والا بنایا تھا. اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا, اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا. چلے ہو جاؤ, ہو جاؤ یار پتر, ہو جاؤ. جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پگ پر, مارے جاؤ گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ چھوڑو. کیوں چھوڑ رہے ہو, وہ اللہ کے بندو, یہ تو اس حال کی تو باہر اجازت نہیں. آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ اپنا وتیرہ بنا لیا, آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ حضرت اپنا انداز بنا لیا. وہ چلو وہ فلموں میں اپنے بابے گرو نانک کی پگ نہیں اتار کے آ رہے. کیا بابا گرو نانک کے نزدیک فلمیں جائز ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے؟ نہیں جائز کچھ بھی ہے. لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ اس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ نہیں. لیکن امت نے حضرت محفلوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی. حضرت وہ فلموں میں حضرت پگ پہن کے حضرت اپنی فلمیں کر رہے ہیں. حضرت امت نے کیا کیا, امت نے حضرت نہ مارے جاؤ. اس لیے تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو وہ تیسرا جی کیا کہا, کل جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی اتھے لگا حضرت جیڑی مہندی رنگ نہ دے, کیے اس تا لانا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹا. کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار, لیکن نہیں تو تھوڑا جا چٹا رنگ ویکھ کے لین تو تھلے اتر جانے. کیا ہوئے کا کیوں, یہ جو ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں پیچھے چٹا رنگ ہی ہے نا.
اور تو نہیں کوئی وجہ, آپس میں بیٹھے ہیں ادھر. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی, داڑھی نہ رکھنے کی کوئی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں نا. بس یہی دل کرتا بڈھی نو سونے سونے لگی. اور میں کہتا ہوں اور تیرا بڈھی نو سونا لگن تے دل کرتا, تیرا انہاں نو سونا لگن تے دل نہیں کرتا. آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ. آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں. صرف میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگوں. تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں, تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے. تیرا مقصد ان کو سونا لگنا نہیں ہے. تو کیا کر رہا ہے. اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا لکھ گیا اقبال بھی. کیا کہتے ہیں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو سونے لکھے سب سارے ہی, لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے. کیا کمال کیا جی. کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کا کوئی نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا وہ کی پڑھ چھڑے ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے. اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے متر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیران تے پار پاؤ تھوڑا کہ تھوڑی سی ہمت کرو. بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ادھر ہی ہیں ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا گیا. پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی, میں پریشان, حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے. آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو, رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی, میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے لیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہ. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں میں, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھ کے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا.
اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ کر لو میرے بچی، حج وقت ہے، کر لو۔ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا، اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا، اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا۔ سارا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا۔ جتنی حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ۔ یہ جو میاں موبائل ہے نا، یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو، گھر جا کے اس کو نہ کھولو بچوں کے سامنے، گھر جا کے قرآن کھولو۔ حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں ہے۔ ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کریں۔ یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑو، موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت موبائل دو، ٹھیک، موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے۔ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، کیا دم کروں اس کو؟ حضرت میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہو، ابو جی تسی آؤ، دم تھاڑا بڑا، اس کو میں کس چیز کا دم کرنا؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے، اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید، ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں، اس نے بھی پکڑ لیا۔ ابو کے ہاتھ میں موبائل، امی کے ہاتھ میں موبائل، بچے جناب دادو کے گھر گئے، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادو کے ہاتھ میں موبائل، تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل، تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل، چچی کے ہاتھ میں موبائل، چاچے کے ہاتھ میں موبائل، پھپھو کے ہاتھ میں موبائل، پھپھا کے ہاتھ میں موبائل، ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل، نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل، ماموں کے ہاتھ میں موبائل، ممانی کے ہاتھ میں موبائل، خالہ کے ہاتھ میں موبائل، خالو کے ہاتھ میں موبائل، وہ کیا پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی بدلے، پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل۔ کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں۔ قرآن دکھائے، یہ شیخ نے لکھا ہے نا، میں سب بات ختم کروں گا۔ یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے، بچی کیا کرتی، پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس۔ اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی۔ انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا حضرت تربیت۔ بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے، بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ، اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے، بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل۔ بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن تو نے مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت۔ بچی آگے سے کیا کہتی ہے، وہ عرض کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ تشریف لائے ہیں جی، بڑے نام ہیں اہل سنت میں، سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟
दसिया कि पुत्र जे दरख्त गाफिल होए तो छुरी अक्ल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? कुछ भी नहीं। बल्कि क्या है, स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर संग। और कभी अदर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, पॉइंट क्या है, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा, टोट पटोट के दो मुर्गे थे। और अल्लाह के बंदो, इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ा। जुल्फिकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की दो तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नेजा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले हैं, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूं जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेर अली शाह पे बस करो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, तोड़ बटोड़ के, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, वन वाज थर्स्टी क्रो। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वाले बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा तरबियत करो। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाओ। बताओ अपने बच्चों को, जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में बताओ। बताओ अपने बच्चों को। नितेंद्र जी यही पढ़ान रहे, चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दरत, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माय टेबल मजमून हो सकता है तो माय अली क्यों नहीं हो सकते थे, माय अबू बकर क्यों नहीं हो सकते, माय उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते थे, माय उस्मान गनी क्यों? कभी नहीं हजरत पढ़ा। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनकी अंदाज कुछ और से कुछ। आप अपने बच्चों को बताओ, इनकी तरबियत पर, इस वक्त तरबियत की जरूरत है। खुद कुरान खोलो। मैं हजरत, क्योंकि अब किबला इतने हालात खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गलना नहीं, बात का नहीं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको जिक्र व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।